اب حکیم نیاز احمد دیال صاحب، جن کا تعلق علم و طب سے ہے، حکمت سے ہے، آج ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتوں سے نوازے۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک الحمدللہ، جزاکم الخیرہ۔ اچھا سر، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اہم مسائل اور کچھ نسخے بھی آپ سے آج لیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ساتھی ادارہ ہے، بچے پڑھتے ہیں، حفظ کی کلاسز ہیں، درس نظامی کے طلباء ہیں۔ ہمارے پاس اکثر یہ شکایت آتی ہے بچوں کی طرف سے، ان کے والدین کی طرف سے، کہ ان کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے، چیزیں پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بتائیں کہ ان کا حافظہ کیسے مضبوط ہو، کوئی نسخہ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظے کا تعلق جو ہے یہ تکرار سے ہے، ٹھیک ہے، العلم بالتکرار۔ لیکن اصل آج کا جو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذائیں جو ہیں وہ ناقص ہیں، ملاوٹ شدہ ہیں۔ صحیح بات، ان میں وہ معیار نہیں ہے جو غذائیت کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ بالکل کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ جو حافظہ ہے نا، یہ تو اس چھری کی مانند ہے کہ اس کو جتنا آپ چلائیں گے اتنا تیز ہوتا ہے۔ صحیح، آپ اس کو جتنا استعمال کریں گے یہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، لیکن چونکہ ہمارے یہاں کنسنٹریشن کی کمی ہے، توجہ جو ہے جسے یکسوئی کہتے ہیں، ہمارے اس معاشرے کی فی زمانہ سب سے بڑی وجہ یکسوئی کا نہ ہونا ہے، جس وجہ سے ہماری میموری یا ہمارا حافظہ جو ہے اس کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتا جو کرنا چاہیے۔ یہاں بات ہے جہاں تک غذا کی، تو غذا میں ہمیں ایسی غذائیں جن کے اندر اعصاب کو تقویت دینے کی صلاحیت ہو، صحیح، جیسے دارچینی ہے، جیسے ادرک ہے، ادرک، کالی مرچ ہے۔ ٹھیک ہے، کالی مرچ کو ہم اس لحاظ سے لیتے ہیں کہ کالی مرچ جو ہے یہ ہمارے جسم میں جو آکسیجن کی رسد جو ہے خاص کر دماغ کی طرف اچھا، یہ بہت تیز کرتی ہے۔ کالی مرچ جو، کالی مرچ اچھا، دماغ کے حافظے کو اس لیے تیز کرے گی کہ کسی بھی جاندار چیز کی بنیادی ضرورت آکسیجن ہے۔ جب آپ کے دماغی خلیات کو آکسیجن پراپر ملے گی صحیح تو لا محالہ وہ زندہ بھی ہوں گے، مضبوط بھی ہوں گا۔ اس طرح آپ کی میموری بھی مضبوط رہے گی، آپ کی یادداشت اور حافظہ جو ہے۔ اچھا، یہ بڑا خوبصورت آپ نے بتایا کہ اس میں دار چینی ہو، اس میں ادرک بھی ہے، اس میں انڈا بھی ہے۔ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں، جو کالی مرچ ہے اس کو آپ گرائنڈ کر کے رکھیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے عام طور پہ آپ ناشتے میں اکثر بچے جو ہیں وہ انڈے کا استعمال کرتے، اوکے، اس کے اوقات ہاف فرائی انڈے پہ تھوڑا سا ڈال لیا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی سونڈ جنجر جو ہے اگر اس کا پاؤڈر بھی ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ زبردست، میں نے کی پڑھا تھا، طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں کالی مرچ، سونڈ اور برہمی دماغی بوٹیاں ہوتی، اچھا، یہ ہوتی ہیں، وہاں کبھی بھی کسی کو نسیان کا مرض نہیں ہو سکتا۔ اچھا، واہ جی واہ، یعنی سونڈ اتنی مفید چیز، اتنی مفید چیز ہے۔ واہ جی واہ، تو اس لحاظ سے آپ سونڈ کا پاؤڈر اور کالی مرچ کا پاؤڈر بنا کے رکھیں، تو وہ ایک انڈا ہاف فرائی اس پہ تھوڑی سی ڈال کے اس کا استعمال کریں۔ یہ بڑی کمال ایک ریمیڈی بھی ہے، دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔